طلت الشیاطین علی عہد ملک سلیمان من السحر وکانت دفنته تحت کرسی لما نازع ملکه او كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدفنونه وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها سحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموا ورفضوا كتب أنبيائهم قال تعالى تبرية لسليمان وردا على اليهود في قول انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر ولكن بالتشديد وتخفيف الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الجملة حال من ضمير كفروا ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهمه من السحر وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل بلد في سواد العراق هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقول له نصحا إنما نحن فتنة بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر بتعلمه فإن أبى إلا التعلم علماه فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته ويتعلمون ما يدون في الآخرة ولا ينفعهم هو السحر ولقد لام قسم علموا أجل جهود لمن لام ابتداء معلقة لما قبلها من العمل ومن موصولة اشتراه اختاره أو استبدله بكتاب الله ما له في الآخر بخلاق نصيب في الجنة ولبئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم أي الشارين أي حظها من الآخرة أن تعلموا حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يسيرون إليه من العذاب ما تعلموه ولو أنهم أي الجهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وجواب لو محذوف لا دل عليه لمصوبة يعني ثواب هو مبتدأ واللام فيه للقسم من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه تو جواب لو محذوف أي لا أصيب ادھر لا يصيب لا أصيب دل علیہ. شارح کہتے ہیں واتبعوا اس کا عطف ہے پیچھے آپ نے پڑھا تھا نابذا. کیا پڑھا؟ یہ پڑھا نا مصدق لما معهم نابذا. جب ان کے پاس رسول آئے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے ساتھ تھی تو نابذا فریقن ایک فریق نے پھینک دیا جنہیں کتاب اللہ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے. اب اس پہ اس کا عطف ہے. یہ بتایا اس کا ربط. کیا بتایا؟ وہ آپ کو کرنا چاہیے ضبط. واتبعوا تو پھینکا اور پیروی کی. اس پہ جو اور بھی ہے لیکن وہ انشاءاللہ تفسیر جمل میں بتائیں گے. ایک تو یہ ہے واتبعوا عطف علی نبذ. یہ نبذ پر کیا ہے؟ فعل کا فعل پر عطف ہے تو اس لیے یہ کہا عطف علی نبذا. نبذا پر اتبعوا
معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ ما تتلو کہتے ہیں ما تتلو ای تلت، اب مضارع کا ترجمہ ماضی سے کیا ہے۔ تتلو پڑھا تھا نا مضارع، پڑھا کہ نہیں؟ تو اب تلا، تلت، منس، یہ ماضی کیوں کیا؟ تو آپ نے بار بار پڑھا یہ کہ جب ایک واقعہ ہو چکا ہے تو اس سے بیان کرنا مضارع سے، مضارع تو حال کی خبر دے گا، مستقبل کی دے گا، تو وہ تو واقعہ ہو چکا ہے، وہ تو ماضی ہے، تو پھر اسے مضارع سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں حال ماضیہ کی حکایت، حال یعنی یہ سمجھے کہ یہ واقعہ ان کے سامنے ہو رہا ہے، یہ واقعہ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا کہ انہوں نے پیروی کی، اور وہ شیطانوں اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے ہو، تو اس وقت تو شیطان پڑھتے، ٹھیک ہے، شیطان نے پڑھا، لیکن یہ گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان پڑھتے ہیں، شیطان تو اس گزرے ہوئے حال کی خبر دی ہے مضارع سے، تو اس لیے اس کو ماضی میں پھر انہوں نے کہا ای تلت، یعنی شیطانوں نے پڑھا، شیطانوں نے پڑھا۔ علا، علا کے بعد آہد نکالا ہے محذوف، کیا نکالا؟ آہدی ملکی سلیمان، پتہ نا ماضی کی بات ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے انہوں نے شیطانوں نے پڑھا تو انہوں نے پیروی کی۔ کہتے ہیں کیا پڑھا؟ اب یہ سوال ہے، کیا سوال ہے؟ معنی بھی چاہیا، اس کی پیروی کی جس کو کون پڑھتے؟ تو اب جس کو وہ مبہم ہے، موصول ہے، اب وہ کیا ہے؟ کہا میرا سحر، من بیانیہ وضاحت کر دی، میرا سحر وہ جادو، تو جادو کی انہوں نے پیروی کی، جو جادو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا، سلیمان پڑھا۔ وَقَانَتْ دَفْنَتُهُ، تو یا اس کا اب یہ کیا ہے کہ اور وہ جو سحر تھا اس کا دفن کرنا تحت کرسی ہی، وہ آپ کی کرسی کے نیچے دفن تھا، کس کی؟ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے، کیا؟ یا یہ کہہ تو دفن تھا، یہ آپ نے اپنی کرسی کے نیچے اسے دفن کر دیا، اپنی دفن کر دیا۔ لما نازع ملکہ، جب سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت ان سے لے لی گئی، ان سے کیا لے لی گئی؟ لے لی گئی۔ یا کانت تسترق السمع، یا شیطان سماعت چوری کرتے، کیا کرتے؟ چوری سے سنتے، کلام سنتے۔ وَتَدُمُّ إِلَيْهِ أَكَاذِيبَ، اور پھر اس کے ساتھ جھوٹی باتیں ملاتے، جھوٹی باتیں ملا کے، وَتُلْقِي إِلَى الْكَهَنَةِ، اور کاہنوں کو کے دل میں ڈال دیتے، کیا کرتے؟ کاہنوں کو خبر دے دیتے، تو فرشتوں کی خبریں سنتے، اس میں اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے، تو کہتے یہ فرشتوں کی، سمجھ گئی؟ شیطان ہی ہوتے، سمجھ آ گئی کہ شیطان ہی ہوتے، شیطان سے شیطانی تو پھر آئے نا، شیطان سے تو کلام فرشتوں کا سن کے چوری کرتے، سما چوری کر اس کے اندر اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے، تو کہتے یہ فرشتوں کی طرف سے ہے، کاہنوں کی طرف یہ خبر دیتے اور یہ القاء کرتے۔ فَيُدَوِّنُونَهُ، اور وہ جو کاہن ہے اس کو جمع کرتے، اس کو مدون کرتے، اس کو تو فَفَشَا ذَلِكَ، تو یہ پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی اور شائع ہو گئی، کیا کہ ان الجن تعلم الغیب، کہ جن غیب کو جانتے ہیں، جن وہ فرشتوں کی چوری کر کے بیچ میں سے جھوٹ میں لا کے دیتے نا، تو بات پھیل گئی کہ جن غیب کو جانتے ہیں، حالانکہ جن غیب کو اللہ پاک، جن تو غیب کو نہیں جانتے، لیکن کیا ہوا، یہ جن غیب کو جانتے ہیں، یہ بات پہ کی۔ فَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ، تو سلیمان علیہ السلام نے کتابیں جمع کی، سلیمان کتابیں اکٹھی کی۔ وَدَفَنَهَا، اور ان کو دفن کر دیا، آئے نا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کرسی کے نیچے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو دفن کر دیا۔ فلما ماتا، تو جب آپ کا انتقال ہوا، آپ فوت ہو گئے، سلیمان
دلت الشیاطین علیہ الناس، شیاطین موقع ملیا۔ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان نہیں ہے، وہ شیطان ہے لیکن موقع نہیں ملا اس کو شیطانی کا، وہ انتظار میں ہے۔ وہ آپ سمجھے آپ کے آگے پیچھے بیٹھے شیطان کوئی نہیں، سارے میرے ہیں، سارے منافق کوئی نہیں، سارے میرے ہیں۔ کہا تجھے نہیں نظر آتے، ہے تیرے مخالف لیکن موقع نہیں مل رہا۔ موقع تو جب موقع ملتا ہے تو پھر نظر آتے ہیں، پھر نظر آتے ہیں ادھر سے سام کو ادھر سے سام، ٹھیک ہے، لیکن موقع جب ملتا ہے پہلے وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی مجبور تھے، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو پھر یہ بھی مینڈکوں کی طرح باہر آ گئے۔ دلت الشیاطین علیہ الناس، تو شیطانوں نے اس پر لوگوں کی رہنمائی کی کہ وہ یہ نیچے تھے کتاباں نے، وہ کرسی کے جو دفن کیا تھا، فاستخرجوها، تو انہوں نے ان کو نکالا باہر کتابوں کو۔ جب نکالا فوجدوا فیہا سحرا، تو اس میں جادو پایا۔ کیا پایا؟ جادو پایا۔ تو انہوں نے کہا فقال انما ملککم بہذا، اس کے ذریعے، شیطانوں نے کیا کہا؟ اس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے تم پہ بادشاہی کی ہے، جو اتنی دیر حکومت کر گئے ہیں نا تم پر، یہ جادو کے ذریعے کر کے گئے ہیں۔ دیکھا شیطان ہوتے ہیں، انہیں کسی کا ادب کیا، انہیں کیا بدبختوں کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام۔ لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم اپنوں کی نہیں مانتے، شیطانوں کی مان لیتے ہیں۔ رب کی نہیں مانتے، ہماری کسی نے کیا ماننی؟ رب کی نہیں مانتے تو کس کی مانتے ہیں؟ رب کی نہیں مانتے، رب کی نافرمانی کر دیتے، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو تو بولتے ہیں، شیطان کہتا ہے ناچو تو ناچتے ہیں، شیطان کہتا ہے ڈانس کرو تو ڈانس کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے تیری لگاؤ لگاتے ہیں، شیطان کہتا ہے چٹکیاں کاٹو کاٹتے ہیں، شیطان کہتا ہے تماشا دکھاؤ دکھاتے ہیں، نہیں کرتے۔ شیطان کہتا ہے اس کی بے ادبی کر دو، بے ادبی کرتے ہیں۔ ماں کو تنگ کرو، باپ کو تنگ کرو، اولیاء پہ بولو، نبیوں پہ بولو، صحابہ پہ بولو، اہل بیت، شیطان کہتا ہے کرو، کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ادھر وہ مجرا کراؤ، کراتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے شادیوں میں ایسا کرو، کرتے ہیں۔ تو نیکی کی جگہ نہ خرچ کرنا، کنجوس ہو جاؤ، کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ تو کس کی مانتے ہیں؟ تو رب کی کیوں نہیں مانتے؟ دشمن کی مانتے ہیں۔ تو دیکھو نا، انہوں نے بھی شیطانوں کی مان لی، نبی کے خلاف۔ شیطانوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اتنی دیر جو حکومت کی ہے نا، کس سے کی ہے؟ جادو سے کی ہے، جادو سے کی ہے۔ تو آج کل کے بھی شیطان کتنے ہیں جو نبیوں پہ بولتے ہیں؟ یہ آج کی بولی نہیں ہے، شیطانوں کی شروع سے لے کے ابا جی سے لے کے نسل تک چل رہی ہے۔ اور ابلیس بولا اس آدم علیہ السلام کے خلاف میں بہتر ہوں، شیطانوں کا باپ۔ تو اب دیکھو، یہ دیکھو نبی کے خلاف بھی جادو کی نسبت کر رہے ہیں، کفر کی نسبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی وہ نبی نہیں ہے، وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نماشت۔ اب دیکھو، تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے اتنی جو 2 بادشاہ کی ہے نا، اور یہ دیکھو نا نکلنا ہے کہ نہیں کتاباں تھلے، کرسی دے تھلے ہوں، تو تواڈے کولوں نکلنا تو تواڈی جگہ تو کہنا دیکھا ساری زندگی کام کرتے تواڈے کے چھپا کے، ٹھیک ہے۔ ایسے منافق لوگ تو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کو کہا یہ اتنی دیر بادشاہ کی ہے نا، تو یہ دیکھو نا تم نے کتاب نکالی، جادو ہے نا، تو اسی جادو کے ذریعے انہوں نے بادشاہت کی ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی اس کو سیکھ لیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جادو، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہوں نے بھی جادو سیکھ لیا۔ وَرَفَضُوا كُتُبَ أَنبِيَائِهِمْ، پھر نبیین کی کتبوں کو چھوڑ دیا، نبیوں کی کتبوں کو شیطان کے کہنے پہ چھوڑا ہے، شیطان کے انبیاء کی کتب کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال تعالی تبریۃ لسلیمان وردا علی الیہود، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، شیطانوں نے پڑھا ہے، کنہوں نے؟ ان کی پیروی، ان کی جادو کی۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی کے لیے اور ان کی برات کے لیے، کہ میرے سلیمان میرے نبی ہیں، میرے سلیمان، یہ بکواس کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، ظالم۔ تو آیت نازل فرمائی شیطانوں نے پڑھا ہے جادو، اور انہوں نے سیکھا ہے، اور شیطانوں نے گڑا ہے، اور گڑا ہوئے کہ انہوں نے پیروی کی ہے، انہوں نے، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی برات کے لیے اور ان کے بری ہونے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور رد کیا یہودیوں کا، کس کا؟ یہودیوں کے رد کے لیے۔ وہ یہودی کیا کہتے؟ وہ کہتے انظروا الی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی کہتے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یذکر سلیمان فی الانبیاء کہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں کرتے ہیں. ایسے کمینے لوگ ہیں یہ یہودی. دیکھیں ایسے تو نہیں ہم کہتے. یہ لعنتی آج بھی دیکھو کیا کر رہے ہیں. پہلے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شمار کرتے ہیں. یعنی یہ بدبخت سلیمان اس کو کافر کہتے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ وہ جادوگر ہیں. نعوذ باللہ من وما کان الا ساحرا. تو یہ یہودی کہتے ہیں وہ تو جادوگر ہیں. اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شروع سے کام چلے آ رہے ہیں. وما کفر سلیمان تو اللہ پاک نے فرمایا آیت نازل فرمائی وما کفر سلیمان. اور سلیمان علیہ السلام کو کفر نہیں کیا. ظالموں تم کہتے ہو سلیمان علیہ السلام کو وہ تو نبی ہیں. وما کفر سلیمان کیا شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی. یہودی انہیں کافر کہہ رہے ہیں جادوگر. اور اللہ پاک قرآن نازل فرما کر ان کی گواہی دے رہا ہے کہ ظالموں وہ تو میرے نبی ہیں انہوں نے کفر نہیں کیا. یعنی اے لم یعمل السحر انہوں نے جادو کا عمل نہیں کیا. انہوں نے نبی نعوذ باللہ من ذالک نبیوں پہ تو وہی آتی ہیں. ٹھیک ہے تو لِأَنَّهُ کفر کیوں کیونکہ وہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. ولیکن بالتشدید و تخفیف یعنی لاکن بھی اور لاکن بھی دونوں طرح پڑھ سکتی ہیں. لاکن لیکن شیطانوں نے کفر کیا. ہاں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تو کس نے کیا؟ شیطانوں نے کفر کیا. اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. یہ جادو سکھانا اس وقت یہ کفر ہے. ادھر تو ہمارے شریعت مصطفیٰ میں اس میں گفتگو ہوگی لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ کفر تھا. ہمیں سکھانا عمل کرنا تو وہ الگ بات ہے کہ اس کو حق سمجھنا اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہے. اس کا اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا اگر وہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو کفریہ ہیں یعنی الفاظ کفریہ ہوں تو اس کفر پہ عمل کرنا پھر اس کی صورت ہوگی. تو ویسے جادو کرنا اس طرح کا حرام. لیکن یہ اگر جادو سکھاتے تو سکھانا کفر. الجملۃ حال من الضمیر کفروا یعنی یہ یعلمون الناس السحر ہے یہ جملہ تو ہے لیکن حال ہے کس کا؟ کفروا میں جو واو ضمیر ہے. انہوں نے کافرون انہوں نے جو کفر کیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. لوگوں کو کہتے الجملۃ حال من ضمیر کفروا یہ کفروا کی ضمیر سے حال ہے. کفروا کی وہ جو واو ضمیر پڑی تھی مرفوع متصل فاعل تو فاعل سے حال ہوتا ہے نا تو یہ اس سے حال ہے. وما انزل علی الملکین یعنی یعلمونہم اور وہ انہیں سکھاتے وہ جو دو فرشتوں پر اتارا گیا یعنی جادو. لوگوں کو وہ جادو سکھاتے اور وہ انہیں سکھاتے جو دو فرشتوں پر اتارا گیا بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر. اب یہاں شاعر کہتے ہیں یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں پیچھے ذکر ہوا دو فرشتے ملکین تو ملکین مبدل منہ بنے اور یہ بدل بنے. اعراب ایک ہوتا ہے بدل تابع ہوتا ہے جو مطبوع کا اعراب وہی تابع کا جو مبدل کا وہی بدل کا. پڑھا نا تو اسی نہ بدل جائیے مبدل اور بدل مبدل علی الملکین حالت جری. تو یہاں بھی دیکھ لو ہاروتا اور ماروت حالت جری ہے آگے تو زبر ہے وہ فتح کے تابع ہے دونوں ہی غیر منصرف ہیں دونوں ہی ہاروتا و ماروت. تو یہ بدل ہے یا عطف و بیان ہے یا عطف یعنی ہاروت و ماروت نے پہلے کا بیان کر دیا کہ ملکین سے مراد کیا ہے اللہ بما ہاروت و ماروت وضاحت ہو گئی. تو یہ دو فرشتوں کا بیان ہو ملکین کا تو کہتے کہ ملکین یعنی تثنیہ ملکین. ٹھیک ہے الہماہ من السحر. اب یہاں لفظ آیا تھا انزیلا کیا آیا تو جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نہیں آ سکتی تو کوئی ڈال سکتا ہے کوئی وحی اتاری جاتی ہے. کیا قرآن اتارا گیا کتابیں اتاری گئی انبیاء پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر وحی. تو یہاں کہا کہ جادو تو یہ وحی تو نہیں کہیں ذہن میں آ جائے نعوذ باللہ من ذالک سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انذار کا لفظ تو آیا. تو اشارے نے بتایا ای الہماہ من السحر ای یعنی ان دونوں کو جادو جو ہے الہام کیا گیا. کیا کیا گیا؟ ادھر مرزا جیلمی کا جنازہ نکل گیا مرزا جیلمی کا
وہ الہام کو کفر کہتا ہے، الہام کو یہ اللہ نے ڈالا ہے، جادو تو اللہ نے ڈالا نا، اتارا ان کے، تو شاعر کہتا ہے الہیما، یعنی الہام کیا اللہ نے ان دونوں کو جادو، ان دونوں کو. ہاں ادھر بہت پڑھ جاتے ہو، کہتے ہیں اللہ نے جادو، تو نعوذ باللہ اللہ جادو کو، بیوقوف ہو، اللہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر، ہر شے ہی اللہ کی طرف سے. ہاں ہم نہیں اس طرح نہیں ہم بولتے، تو شر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ، وہی دیتا ہے، خیر بھی رب بھی دیتا ہے. تو ڈالا گیا جادو، الہما یہ معنی کر دیا. قوریا بکسر لام، کہتے ہیں یہ جو مالکین ہے نا، یہ کسر لام کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مالکین، مالک کیا، تو اس لیے اس کی وضاحت میں یہ بھی ہے، بعد نے کہا کہ یہ جو ملکین فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے نہیں، یہ بادشاہ دے دو ملک، یہ بھی ہے. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ ملکین دو فرشتے، جمہور کا یہ موقف ہے. اور بعد کا موقف پھر اور بھی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ دو بادشاہ ملکین. یہ قوریہ بکسر لام، لام کے کسر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. آگے شاعر کہتے ہیں القائنین، تو یہ کائنین کیوں ذکر کیا ہے؟ کائنین یہ تو پھر یہ اس کی صفت ہو گئی ہے. کائنین ببابل، وہ رہنے والے ہیں بابل میں، بابل شہر میں رہنے والے، بابل رہنے والے. ٹھیک ہو گیا. ہاروت و ماروت، بابل بلد فی سواد العراق، یہ جو بابل ہے یہ سواد عراق میں ایک شہر ہے. سواد ہاروت ماروت بدل یا عطف بیان ملکین. قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہما ساحرانی، یہ دونوں جادوگر تھے. کانا یعلمان السحر، یہ کیا کرتے؟ جادو سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. یہ جو میں نے آگے کہا کہ مالک دو بادشاہ تھے جو جادو، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ملک لیا، تو یہ بات کا ہے ملک، یہ دو بادشاہ تھے جو جادو سکھاتے تھے. اور حسن نے بھی اس کو پڑھا ہے، اور یہ مروی بھی ہے دہاق سے بھی، اور قرات مشہورہ بفتح اللام، وہ لام کے ساتھ ہے مالک. کیا؟ تو وہ دونوں فرشتے تھے، آسمان سے اتارے گئے تھے، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا. لیکن ایک میں یہ کیا؟ مالک. تو جب مالک کہیں گے تو پھر دو بادشاہ جو جادوگر تھے وہ جادو سکھاتے تھے. یہ بات کا ہے. یہ کس کا ہے؟ وقیلا، یہ بھی کہا گیا ملکان انزلا لتعلیم ہی، یعنی دو فرشتے جو اتارے گئے جادو سکھانے کے لیے. ابتلاء من اللہ للناس، وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں پہ کچھ ظلم کی نسبت کر کے ایسے، وہ تو لوگوں کے لیے آزمائش بنائے گئے تھے. تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ تو نیرا ہم تو فتنے میں ہیں، تو تم کفر نہ کرو. وہ پہلے کہتے تھے یعنی اس کو سیکھ کر عمل کر کے اس کو سیکھ کافی نہ ہو جاؤ، بلکہ مومن رہو، مومن ہو، کیا رہو. لیکن پھر وہ کہتے تھے ہم نے سیکھنا ہے، اس لیے کوئی ظلم کی نسبت نہیں کرنی. یہ آزمائش تھی. کیا تھی؟ کہ ان کو جادو جو سکھایا، ان پہ الہام کیا، کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ سکھانے کے لیے اتارا لوگوں کو. یہ اللہ کی طرف سے ابتلا تھی لوگوں کے لیے، کہ وہ کہتے تھے نہ سیکھو، نہ سیکھو، آزمائی تھی تو کہتے تھے سکھاؤ. کیا کرو؟ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو وما یعلمان من، وما یعلمانی، وہ نہیں سکھاتے تھے. وہ یا من زائدتن، یا من کیا ہے؟ زائدہ ہے. احدین، یعنی یوں کہہ وما یعلمانی احدن، تو من زائدہ ہے، تو کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے لہو، اس کو جو سیکھنے آتا اس کو کہتے نصحن، خیر خواہی کے لیے. کس کے لیے؟ اس کی بلائی چاہنے کے لیے. اسے کہتے انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش میں، بلیہ، یہ تو آزمائش ہے ہماری. کیونکہ اس کے پیچھے واقعہ وہ آپ پڑھیں گے. لیکن جتنے بھی یہ واقعات ہیں نا، اس میں علماء کرام نے گفتگو کی ہے، حالانکہ یہ تابعین سے آ رہے ہیں، تابعین سے، اور بڑوں بڑوں نے یہ واقعات لکھے ہیں، واقعات لکھے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا وہ قاضی ایاز، شفا شریف والے، انہوں نے، دوسروں نے اس پہ کلام کیا. پھر کہا ابن کثیر نے بھی، بڑوں نے اس پہ کلام کیے ہیں، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر بھی ہوگا بیان کرنے پہ بڑے ہیں جس کو واقعات کو، تو اگر مان بھی لیا جائے تو وہ آزمائش تھی.
وہ کیا تھی؟ وہ مالک ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے. تو فرشتوں نے جب کہا تو انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، آگے لوگوں کے لیے آزمائش رہی. تو لہذا وہ ناممکن بھی نہیں ہے. اگرچہ واقعات پہ گفتگو ہوتی ہے پھر بھی ایسا ہو جائے تو ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس آپ جتنا قرآن پاک میں اتنا تو مان لو نا، اتنا تو آزمائش کے لیے نہ پھر واقعات کی طرف جاؤ، لیکن اتنا تو مانو نا کہ انہوں نے کہا ہم تو آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، ہم تو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش ہیں. تو تم نہ سیکھو تاکہ وہ رب لیم تاہینا ان کو ان سے امتحان لے بتعلیم ہی جادو کے سکھانے کے ساتھ، اس کو جادو کو ان کو آزمائے. پس فن تمل علمہ جس نے اسے سیکھا کافر وہ کافر ہو گیا، وہ من ترکہ جس نے اسے چھوڑا وہ مومن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس شریعت میں سیکھنا بھی کفر تھا، سیکھنا بھی کفر تھا. فلا تکفر پس تو کفر نہ کر، یعنی بتعلم ہی یہ عبارت لائے اس کے سیکھنے سے کفر نہ کر. فَإِنْ ابا تو انہوں نے انکار کر دیا مگر یہی کہ سیکھنا ہے. کیا انکار کیا؟ کیا نہیں کیا مگر کیا ہے. کیا جو آپ کہنے وہ نہیں ماننا، سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے نہ سیکھو کفر نہ کرو، کہتے نہیں ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے وہ جنت میں جانا ہے. اللہ باہو انہوں نے اس کو سکھا دی. ادھر نہیں کہتے ابا جی جو بھی ایسا نچائی دی ہے، ٹھیک ہے بس امریکہ واسطے کچھ کرو، چاہے کسی سے کار لٹو، ٹھیک ہے کسی نے ذبح کرو، اسی تے افریقہ امریکہ کینیڈا پہنچنا ہے، ٹھیک ہے چوری کرو جو مرضی کرو سانو. وہ کہتا پتر نہ جی ابا جی میں چلے جی گولی مار داں گا اپنے، ٹھیک ہے میں کہاں چھڑ دینا جی، میں یہ کر لینا جی، میں باپ پریشان کیا کروں. اسے سمجھاتی ہیں لیکن وہ کہتا نہیں مجھے امریکہ ہی چاہیے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، مجھے لندن ہی چاہیے، باپ نہیں چاہیے، ایمان نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، مجھے دولت چاہیے، بس مال چاہیے. تو سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں سکھائیں بس اللہ آپ نے انہوں نے سکھا دیا. پھر وہ سیکھتے ان میں سے ما یفرقون بھی وہ جو بیوی اور مرد کے درمیان کیا کر دے، جدائی ڈالے. وہیں طور وہ کیسے جدائی ڈالے؟ کیسے بولو کیسے؟ وہیں طور کہ وہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف، ہر ایک ان میں سے دوسرے سے نفرت کرے. کیا کرے؟ میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، ٹھیک ہے تے گھر آگ لگ جائے کس سے کمینے. یہ ہے تو لڑائی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتا سر پھاڑ دی ہوتا پھاڑتا ہے. تو کام انہوں نے کیتا انہوں نے اس لیے کہ وہ نفرت کرے ہر ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے نفرت کریں. تو یبغض کلن الی الاخر ما ہم سحرتا وہ جادوگر، ٹھیک ہے بضادین بھی یہ ہم ضمیر کا بتایا، ہم ضمیر کا مرج سحرتو کون ہے؟ سحرتو تو ابھی پتا جائے کہ نہیں، فعلتو جمع فعلتون سحرتون جادوگر بضادین بھی جادو کے ذریعے بھی بالسحر جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. من پھر زائدتون من احدین کسی ایک کو، کسی الا باذن اللہ مگر اللہ کے ارادے سے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، ارادے سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ اور وہ سیکھتے وہ جو ان کو فی الآخرت آخرت میں نقصان دے. دیکھو نا قرآن سمجھنا، ان کو نقصان دے وہ سیکھتے بھی ہیں تو پھر نقصان بھی ان کو دے. کیا نقصان؟ آخرت میں نقصان دے. دنیا میں تو فائدہ لیں گے، آخرت میں نقصان دے. وَلَا يَنفَعُهُمْ اور انہیں نفع نہ دے. ان کو آخرت میں وہ کیا ہے؟ وہ سحر، وہ جادو. تو جادو دے گا آخرت میں تو جنت میں جائیں گے، تکلیفیں پائیں گے. وَلَقَدْ ضرور بھی ضرور بے شک یہ لام قسمی، یہ کس کا نام ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا لام قسم جب فعل ماضی بھی آئے تو قد بھی آتا تھا، کبھی لفظ نہیں ہوتا کبھی مقدر ہو جاتا لیکن ہوتا ہے قد. یہاں لقد البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا. کنہوں نے؟ فاعل کون ہے؟ ایل یہود یہودیوں نے جان لیا. ضرور لاما نشتراہو جس نے اس کو خریدا